بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ سیدی انبیاء والمرسلین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کی حقیقت ہے، لیکن ہم اکثر اسے بھلا دیتے ہیں۔ یہ ہے قبر کی پہلی رات، وہ رات جب انسان دنیا کی رنگینیوں، مال و دولت، اولاد و عزت سے کٹ کر تنہا اپنی قبر میں اترتا ہے۔ نہ وہاں دوست ہوں گے، نہ عزیز، نہ گھر، نہ جائیداد، صرف اندھیرا، وحشت اور اپنے اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کی منزلیں بھی آسان ہوں گی، اور اگر ناکام ہو گیا تو اس کے بعد کی ساری منزلیں مشکل ہوں گی۔ موت کا لمحہ اور دنیا سے رخصتی۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو روح بدن سے نکلنے لگتی ہے۔ نیک روح کو فرشتے رحمت کے ساتھ نکالتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں، جبکہ بدکار روح کو فرشتے سختی سے کھینچتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ جنازہ اور قبر میں اتارنے کا منظر۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ کسی زندہ کا جنازہ اٹھایا گیا ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ نیک روح پکارتی ہے، جلدی مجھے قبر کی طرف لے چلو، لیکن بدکار روح کہتی ہے، افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ قبر میں اتارنے کے بعد مٹی ڈالی جاتی ہے اور لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ انسان قبر میں تنہا رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو دفنا کر لوگ واپس جاتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ قبر کی پہلی رات کی وحشت۔ قبر کی پہلی رات سب سے مشکل رات ہے۔ اندھیرا، تنہائی اور وحشت۔ حدیث میں آتا ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا انجام کیسا ہوگا۔ منکر نکیر کے سوالات۔ قبر میں دو فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ نیک بندہ آسانی سے جواب دے دیتا ہے، مگر گنہگار کہتا ہے، ہائے افسوس، مجھے معلوم نہیں۔ نیک انسان کی قبر۔ نیک انسان کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے اور ایک دروازہ جنت کی طرف کھل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ گنہگار اور کافر کی قبر۔ گنہگار کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، سانپ اور بچھو اس کو کاٹتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ آج بھی وقت ہے، چاہے 50 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 60 سال کے ہو،
तौबा कर लो, नमाज की तरफ लौट आओ, अल्लाह की तरफ लौट आओ। अल्लाह बहुत 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 बेनियाज है। क्या पता आपकी एक माफ़ी या एक अमाल अल्लाह को पसंद आ जाए और अल्लाह माफ़ कर दे। कोई पता ही नहीं है कौन सा काम हमारे आखिरत में काम आएगा, कब्र में काम आएगा। उलमा के अक़ौल और हकायात। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्र पर खड़े होते तो इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर लोग कब्र की पहली रात को याद करें तो कभी हंस न सकें। कई वाक़यात बयान किए जाते हैं कि किसी की कब्र से खुशबू आती थी और किसी की कब्र से बदबू। ये सब अमाल के असरात हैं। अगर अमाल अच्छे होंगे तो दुनिया में ही पता चल जाएगा, जैसा पहले बताया गया है। आज वक्त है, टाइम है, ये वक्त अब जब चला जाएगा फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। आखिरत की तैयारी। कब्र की वहशत से बचने के लिए अमाल सालिह ज़रूरी है। नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, सदका व खैरात, हुकूकुल इबाद की अदायगी, तौबा व इस्तिग़फ़ार। इख्तिताम और दुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, कब्र की पहली रात हर किसी की हकीकत है। कोई ताकत, कोई दौलत वहाँ काम नहीं आएगी। सिर्फ ईमान और नेक अमाल साथ जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कब्र की वहशत से महफूज रखे, मुनकर नकीर के सवालात के जवाब आसान करे और कब्र को हमारे लिए जन्नत का बाग बना दे। आमीन या रब्बल